أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. ولا تکونوا، اور مت ہو جانا، کالذین، ان لوگوں کی طرح، خرجو، جو نکلے، من دیارہم، اپنے گھروں سے. کبھی بھی ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو لوگ اپنے گھروں سے نکلے. گھروں سے کون نکلے؟ یہ کفار مکہ. اسے ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے خط بھی لکھ دیا کہ بھئی ہم صحیح سلامت پہنچ گئے ہیں اور تم نہ جاؤ آگے لڑنے کے لیے. بنو عدی اور بنو زہرہ یہ دونوں قبیلے الگ ہو گئے. انہوں نے کہا اس سے، ابو جہل سے، کہ اب کیوں جا رہے ہو؟ بدر میں کیا کرنا ہے ہم نے؟ اس نے کہا نہیں، جائیں گے ضرور، وہاں جا کے دعوتیں کھائیں گے اور جو عورتیں ساتھ ہیں ان کے گانے سنیں گے اور سارے سامان گانے بجانے کے ساتھ ہیں اور شرابیں پیئیں گے اور ہم نے ایسا کچھ کرنا ہے، ایسا روب جم جائے کہ آئندہ کوئی ہمارے مقابلے کی ہمت نہ کرے، کوئی آئے نہیں، ہر طرف ہمارا روب بیٹھ جائے. اللہ نے اسی لیے فرمایا ہے کہ ان کی طرح نہ ہونا جو اپنے گھروں سے نکلے تھے بطرن، غرور کے مارے ہوئے، بطرن اتراتے ہوئے، ورئاء الناس، اور لوگوں کو دکھاتے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے روکتے ہوئے. یہ تین کرتوت کرتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے تھے. تم ان کی طرح نہ ہو جانا. کفار مکہ اور خصوصاً یہ ابو جہل کا جو تبختر تھا نا، تبختر مطلب جو اطراؤ اور جو غرور اور جو گھمنڈ تھا، اس کو سب نے لکھا ہے. حتیٰ کہ اگر آپ دیکھیں محمد ایٹ مدینہ، یہ کتاب لکھی ہے منٹ گمری واٹ نے، اور یہ جو منٹ گمری تھا یہ پنجاب کا گورنر رہا ہے کسی زمانے میں. ہمارے یہاں پاکستان میں ساہیوال جو اب کہلاتا ہے، یہ ایک عرصے تک منٹ گمری اس کا نام تھا، یہ گورنر تھا. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ کتاب لکھی ہے، بہت سی بےہودہ باتیں بھی لکھی ہیں. اس کو ایک مرتبہ پڑھنے کا ہوا تو اس نے خیال آتا ہے ابو جہل کے بارے میں بہت کچھ لکھا. ابو جہل کا نکلنا مکہ سے جو تھا نا، یہ ان لوگوں نے بھی لکھا ہے جو مسلمان نہیں ہے کہ کس طرح کبر غرور کے مارے ہوئے یہ نکلے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تینوں الفاظ استعمال فرمائے ہیں کہ بطرن، ایک تو وہ غرور کے مارے ہوئے. یہ ہوتا کیا ہے بطر؟ دیکھو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہر آدمی پہ ہوتی ہیں. زندگی کا کوئی نہ کوئی حصہ ایسا آتا ہی ہے، کسی پہ بچپن میں، کسی میں جوانی پہ، کسی پہ بڑھاپے پہ. لیکن اللہ کے انعامات ایک مرتبہ انسانوں پہ برستے ضرور ہیں. جب یہ خدا کی نعمتیں آنے لگے نا تو اللہ کی اطاعت میں اضافہ ہو جائے، یہ ہے شکر. یہ مطلوب ہے اللہ کو، اور مومن کو ایسے ہی ہونا چاہیے. شکر کرے کہ اللہ پہلے گھر نہیں تھا، سوچنا پڑتا تھا کہاں رہوں، اب آپ نے گھر دے دیا، خدایا تیری مہربانی، اس مصیبت سے جان چھٹی. اب وہ اللہ کی زیادہ اطاعت کرے. پہلے پیسے نہیں تھے، اب پیسے مل گئے، گاڑی لے لی، وقت بچ گیا. یہ جو 10 15 20 منٹ روز لگ جاتے تھے کہیں جانے میں، بس کے انتظار میں پیدل چلنا پڑتا تھا، یہ گھنٹہ 2 گھنٹے بچ گئے. اب اس میں تلاوت کر لوں، اللہ تیرا شکر ہے مصیبت سے جان چھٹ گئی. یہ مومن سے مطلوب ہے اللہ کو، اور مومن کی زندگی ایسے ہی ہونی چاہیے. جتنی آسائشیں، سہولتیں زندگی میں بڑھ جائیں، خدا کی اطاعت اتنی ہی بڑھ جائے، اللہ کا شکر بڑھ جائے. ایک چیز، اور جب اللہ کے انعامات آئیں اور برسیں اور خدا ہر طرح کی سہولتیں دینے لگے، اس کے نتیجے میں بجائے شکر کے ریاکاری پیدا ہو اور لوگوں کی حقارت پیدا ہو کہ اب لوگوں کو پتا چلے گا میں کتنا بڑا آدمی بن گیا ہوں، اب لوگوں کو پتا چلے گا میرا گھر کتنا اچھا ہے، اب لوگوں کو پتا چلے کہ میرا خاندان کیا ہے،
یہ جو پیدا ہونا ہے نا ان جذبات کا، یہ ہے بطر، یہ ہے اترانا، اس سے اللہ کی پناہ مانگے. اور کبھی ایسے محسوس ہو تو چاہیے کہ اپنا علاج کرائے کسی سے. جس طرح زکام، نزلہ، کھانسی، دق، اس سے بھی بڑھ کر کینسر ہو جاتا ہے، یہ اخلاقیات کو ایسے تباہ کر دیتی ہیں. جھک جانا چاہیے تھا اللہ کے سامنے کہ اللہ آپ نے احسان کیا اور مہربانی کی، بجائے جھکنے کے لوگوں کو ذلیل کر رہا ہے، یہ احساس دلا رہا ہے کہ میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں. اللہ نے اس سے ہی منع کیا ہے. یہ چیزیں ہیں بطر، یہ گھر سے نکلے اکڑے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے. یہ 3 مقصد تھے گھر سے، یعنی 3 حالتیں تھیں. اس پہ بڑی اچھی بحث جرجانی رحمت اللہ علیہ نے کی ہے. یہ جرجانی جو تھے نا، قرآن پاک کے اعجاز کو اور لغت کو جتنا اس جرجانی نے سمجھا ہے، کم لوگ اس کے ہم پلہ ہیں. بہت عبد القاہر جرجانی رحمت اللہ علیہ جرجان کے تھے، بڑا فاضل آدمی. وقت ہو کبھی تو قرآن پاک میں کئی جگہ خیال آتا ہے کہ اس کا یہ نقطہ بیان کریں، پر وقت نہیں. ایک ایسی بات آج آپ سے عرض کرتے ہیں، اندازہ ہوگا کہ جرجانی قرآن کو کیسے پڑھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ قرآن کا لغت کے اعتبار سے فصیح ترین کتاب ہونا اور قرآن کی فصاحت اور بلاغت اور عربیت کو بس 2 لنگڑے ہی سمجھیں. ایک زمخشری وہ لنگڑا تھا اور ایک جرجانی عبد القاہر رحمت اللہ علیہ. اور انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے مشکلات القرآن. اسے آدمی پڑھے تو اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن پر ان کی کتنی گہری نظر تھی. ایسے ہی نہیں، علامہ اقبال کہتے تھے کہ پچھلے 500 سال میں اس جیسا آدمی مجھے نہیں دکھائی دیتا. انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ لاہور گئے تھے تو علامہ اقبال خاص طور پہ ملنے آئے. اور اقبال جب جرمنی آئے تھے تو انہوں نے حضرت کو خط لکھا کہ حضرت میں نے جانا ہے اور نیوٹن کے فلسفے پہ بحث کرنی ہے اور ایک ٹائم کی جو تھیوری ہے اس پہ، تو مجھے آپ کتابیں بتائیں کون کون سی پڑھوں. تو انہوں نے اپنے پاس سے کتاب بھیجی اور کہا نیوٹن کا رد ہے اس میں، اسے آپ پڑھیے اس فلسفے کا. تو اقبال بڑے خوش ہوئے اس کتاب کو دیکھ کے. یہ سب چیزیں ہسٹری میں لکھی ہوئی مل جائیں گی. اقبال کی سوانح آپ پڑھیے تو علامہ اقبال مرحوم کے یہاں ملیں گی. وہ ٹائم کی بحث ہونی تھی جرمنی میں، علامہ مرحوم اس وقت تشریف لائے تھے. انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ قرآن کی لغت، عربیت، ان چیزوں کو بس 2 لنگڑے سمجھے تھے، وانا ثالثہما، اور تیسرا میں آیا ہوں. وہ دعویٰ کرتے تھے، واقعی ان کے دعوے میں وزن تھا. عجیب و غریب چیزیں. جرجانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں دیکھو اللہ نے 2 اسم ذکر کیے ہیں اور ایک فعل ذکر کیا ہے. اسم اور فعل میں فرق ہے نا. مثلا کوئی نام ہے، نعمان، سعد، کوئی نام ہے، اور ایک ہے کھانا پینا، یہ فعل ہے. وہ کہتے ہیں 2 اللہ نے اسم ذکر کیے ہیں. ایک فرمایا کہ بطرن، غرور، ایک فرمایا ریا، دکھلاوا. یہ 2 اسم ہو گئے نا. اور پھر فرماتے ہیں کہ وہ یسدون، اور وہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے. تو قرآن نے یہ کیوں آخر 2 اسم ذکر کیے اور ایک فعل ذکر کیا؟ یا تو اللہ تعالیٰ تینوں کو ہی فعل کر دیتے اور یا اللہ تینوں کو ہی اسم کر دیتے. اور پھر جواب دیا ہے انہوں نے. وہ کہتے ہیں اسم کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو مستقل رہتا ہے زندگی بھر ساتھ، اور فعل جو ہے وہ عارضی ہوا کرتا ہے. اسم جو ہے، نام جو ہے، کسی بھی آدمی کو نام جو پڑ جاتا ہے تو اگر وہ اس میں صفت پائی جاتی ہے تو وہ ساری زندگی رہتی ہے. مثلاً کسی انسان کو ہمیشہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحیح راہ پر ہے، راشد ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رشد اور ہدایت اس میں پائی جاتی. تو وہ کہتے ہیں 2 اسم اللہ نے ذکر کیے اور ایک فعل، اور فعل ہوتا ہے عارضی، آج ہے کل نہیں ہے. بدر میں یہ لڑائی پیش آئی، اس کے بعد نہیں پیش آئی. 1 سال بھر امن رہا، پھر لڑائی پیش آئی احد کی، پھر امن رہا. تو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مت نکلنا اس طرح سے جس طرح وہ کفار مشرکین مکہ نکلے تھے اپنے گھروں سے بطرن، اور ان کی تو حالت زندگی بھر ہمیشہ یہی رہی ہے کہ غرور رہا ہے، اتراتے رہے ہیں. وریا الناس،
اور ہمیشہ لوگوں کو دکھاتے رہے ہیں وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اب تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں تاکہ بدر میں لڑیں اور لوگوں کی راہ اللہ سے روکیں، اللہ تک نہ پہنچنے دیں لوگوں کو۔ تو یہ فعل تھا تھوڑی دیر کے لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فعل کا استعمال کیا، اور وہ چونکہ ان کی مستقل عادتیں بنی ہوئی تھیں قریش والوں کی، ہر موقع پر ریاکاری، ہر موقع پر غرور اور تکبر کا اظہار، اس لیے اللہ نے دو اسم ذکر کر دیے اور ایک فعل ذکر کیا۔ آیا خیال میں؟ یہ ہے اب قرآن کو کس کس طرح سے لوگوں نے پڑھا ہے اور کیسے کیسے نکات انہوں نے ثابت کیے ہیں یہ چیزیں، اور اسی کو اتنا اچھا حتیٰ کہ امام راضی رحمۃ اللہ نے تفسیر کبیر میں بھی اس کو لکھا، اللہ تعالیٰ نے آگے اس کی تشریح کی ہے کہ یہ کیسے گھر سے نکلے تھے، کیا کیا ہو رہا تھا۔ واللہ بما یعملون محیط، ارشاد فرمایا کہ جو کچھ اعمال یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قابو میں ہے، اللہ کو خوب علم ہے، وہ جانتا ہے کہ کیا کیا کام یہ کر رہے ہیں، خدا کی گرفت سے تو باہر نہیں نکلے ہوئے، اللہ کی گرفت جب آئے گی تو ان سب کو خدا پکڑ لے گا، اور اللہ نے بدر میں وہ دکھا بھی دیا کیسے گھر سے نکلے تھے۔ اب اس اگلی آیت میں اس کی تشریح بھی دیکھ لیجیے۔